اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہے، لہٰذا جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، پھر تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی ایک عورت جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیس حبشہ کی رہنے والی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، پھر آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر با جماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا کیونکہ حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بٹھا کر پوچھا، حضرت بتائیں بغیر کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ کہ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ کہا نہیں حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی اور آپ مل لیجئے گا۔ حضور نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے؟ کہاں وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور جنگل میں نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا اور جب میں جنگل میں گیا تو واقعی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے ہیں سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے، یہ اکیلی عورت کس کس کو روکے گی؟ خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جو لوگوں نے مجھے بتائی تھی جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ بھیڑ بکریاں چرانا تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا، لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں ایک تو یہ حیران کر دینے والا منظر تھا تو دوسری طرف کیا دیکھا، کہاں میمونہ تو نماز پڑھ رہی تھی، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جاتی ہیں کہیں ادھر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں چر رہی تھیں، شیر ان کے گرد گھوم رہے تھے۔ اگر کوئی بکری بھاگتی جو اس کی فطرت میں شامل ہے شرارت کرنا تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتے تھے، لیکن کہتے کچھ نہیں تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران اور پریشان کھڑا یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ فطرت کیسے بدل گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں حیران اور پریشان کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا لگا کہ کب میمونہ نے سلام پھیرا اور کہا کہ عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی تو حضرت میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی تو میرا نام کیسے پتا چلا؟ حضرت میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ عبداللہ جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ
वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि अच्छा ये तो बताओ कि ये शेरों ने बकरियों के साथ यारी कैसे कर ली, ये तो गज़ा है इनकी। हजरत मैमूना वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मैंने रब से सुलह कर ली उस दिन से इन शेरों ने भी मेरी बकरियों के साथ सुलह कर ली है। इस तरह के मजीद वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।